السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ حب سے محبت اس کو لکھا ہے مصباح نے اور اس کی قسط نمبر ہے 2۔ وہ لاؤنج میں چلی آئی، نفیسہ بیگم کے ساتھ اپنے جیٹھ تیوروں کی بیٹیوں کے پاس چھوڑ کر خود کچن میں چلی گئیں۔ ارحم ان کا اکلوتا بیٹا تھا، بے حد لاڈلا، اور اس کی کزنز میں سے کتنی لڑکیوں کا کرش بھی۔ ارحم اسے بتایا کرتا تھا کہ اپنی کزنوں کے بونگے کارنامے وہ کسی سے جیلس نہ ہوتی۔ وہ جانتی تھی ارحم اسے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ دل کا سکون ارحم کی محبت کی بدولت ہی تو تھا۔ وہ ان سب باتیں کرنے لگے تھے اور وقفے وقفے سے ان کی گفتگو میں حصہ ڈالتے۔ وہ ارحم کو تلاش کر رہی تھی، وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، نہ جانے کدھر تھا۔ وہ بور ہوئی، اتنا ہلا گلا سوچ کے آئی تھی اور اب ٹھس ہو کر بیٹھی تھی۔ امی کو پتہ لگ جاتا وہ کیا کیا سوچ کے آئی تھی تو وہ اس کی طرف سے بھی نفیسہ بیگم سے معذرت کر لیتی۔ اس کا موڈ آف ہوا، ارحم کو موبائل بن جا رہا تھا اور خوف زدہ ہوئی ارحم کی کزنز اسے بھرپور کمپنی دے رہی تھیں، مگر اس کا دل کہیں اور ہی تھا۔ لڑکیاں سسرال سے آتی تو باتیں ہی نہیں ختم ہوتی۔ میرے منگیتر نے یہ کہا، میں نے انہیں دیکھا، یہ اشارہ کیا، کھانا کھایا، فلاں فلاں، اور یونی میں کسی نے پوچھا مزہ آیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ ارحم اللہ پوچھے تمہیں۔ نفیسہ بیگم کھانا کھلانے کے لیے بلا لائیں۔ اس کا دل برا ہوا اور ارحم ابھی تک نہیں آیا، کم سے کم کھانا تو ساتھ کھا لیتا۔ وہ چچی کے منع کرنے کے باوجود بھی ٹیبل سیٹ کرنے میں ان کی ہیلپ کروانے لگی۔ ارحم کہاں ہے چچی؟ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، اسے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ ارحم کا تایا ذات تھا جس کے آنے پر دعوت کی گئی تھی۔ پتہ نہیں شہراز، مجھے کہہ گیا تھا 2 منٹ میں آتا ہوں، ابھی تک اس کا پتہ ہی نہیں۔ آ جائے ذرا، میں پوچھتی ہوں اسے۔ چلو آؤ کھانا شروع کریں، وہ شرمندہ سی ہو کر کہنے لگی۔ سب کھانا کھانے لگے اور چچی کے بار بار کہنے کے بعد بھی بس وہ مشکل نوالہ ہی لے رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں آ کر بیٹھے تھے، ساری ینگ پارٹی، شہراز، ارسلان اور حمیرہ۔ فریال بلا کی گفتگو میں خوشگوار تھی اور ان لوگوں نے اپنی گفتگو میں اسے الجھائے رکھا۔ وقتی طور پر اس کا موڈ اچھا ہو گیا۔ اس کے گود میں رکھا موبائل تھر تھر تھرانے لگا۔ اس نے دیکھا ارحم کی مسڈ کال اور میسیجز تھے، اس نے اگنور کر دیے، نہ ہی میسج دیکھے۔ وقفے وقفے سے موبائل بجنے لگا تو اس نے سائلنٹ پر کر دیا، پھر سے رہا نہیں گیا تو وہ میسج پڑھنے لگی۔ آئی ایم سوری اشو، بس میں پہنچنے والا ہوں، ارسل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسے لے کر ہاسپٹل میں تھے ہم بھی، اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، میں نکل آیا ہوں، پلیز تم جانا مت۔ ارسل اور ارحم کی دوستی سے وہ اچھی طرح واقف تھی، یک جان دو کالے۔ وہ حقیقتاً پریشان ہوئی۔ ارسل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ارحم بھی تو اس کے ساتھ ہوتا تھا، وہ تو ٹھیک تھا نا، اس نے اپنا کیوں نہیں بتایا؟ وہ دہل گئی اور ان سے معذرت کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارحم کو کال لگائی، بیل جا رہی تھی، غالباً وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے سوچا تھوڑا صبر کر لے تو وہ آتا ہی ہوگا، مگر اتنی دیر دل کو کیسے سمجھاتی؟ اس نے کال جانے دی۔ ہیلو آشو، تم گئی تو نہیں؟ گھر ہی ہو نا، میں بس پہنچنے والا ہوں۔ وہ اس کی فکر میں تھا کہ کہیں وہ ہرٹ نہ ہو جائے۔ وہ ویسے بھی اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے ہلکان رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اشو کتنی خوش ہوگی، آتے وقت اگر وہ نہیں ملے گا تو وہ کتنی ہرٹ ہوگی۔ ارحم آپ ٹھیک ہیں؟ ارسل کے ساتھ ہوں گے نا آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ اس کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس پہنچنے والا ہوں گڑیا، میں ارسل کے ساتھ نہیں تھا، مجھے امی نے دادو کو لینے کے لیے بھیجا تھا اور کال آ گئی، بیٹری ڈیڈ ہو گئی اور پھر میں دادو کو بتا کے نکل آیا۔ عائشہ کی جان میں جان نہیں۔ اوکے بائے ارحم، آپ آرام سے ڈرائیو کر کے آ جائیں، میں ادھر ہی ہوں۔ اس نے کال کاٹی۔ دل پر دھرے بوجھ میں کچھ کمی آئی اور ساتھ میں ندامت بھی ہوئی۔ وہ خاموشی سے آ کر سب کے درمیان بیٹھ گئی، چچی اور ان کے جٹھانی کی باتوں میں دھیان لگانے لگا۔ 15 منٹ بعد ارحم آ چکا تھا۔ چچی نے اسے ڈانٹنا تھا، شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ مسکراتا رہا تھا اور تھکا لگ رہا تھا۔ ارسل کی وجہ سے کتنا اپسٹ تھا یہ بس وہی جانتی تھی۔ پھر جب وہ ڈانٹ چکی تو کزنز جی بھر کے فکرے کسنے لگے۔ فریال کا کہنا تھا کہ وہ اشی کو دیکھ کر دلی جذبات پر قابو پانے کی وجہ سے غیر حاضر رہا، جبکہ شیراز کا وہی موقف تھا کہ وہ شرمیلا بہت ہے اس لیے۔ وہ ہنسنے لگا۔ عائشہ میں شرمیلا ہوں؟ اس نے اچانک عائشہ کو مخاطب کیا۔ سب کی نظریں عائشہ کے اوپر لگ گئیں۔ عائشہ بے طرح گڑبڑائی۔ ذرا بھی نہیں، شرم اور ارحم 2 مختلف چیزیں ہیں۔ اس نے اعتماد سے جواب دینے کی کوشش کی۔ سب کی ہنسی بے ساختہ نکلی۔ اوئے کیا کہتا ہے تو بھابھی بھی کو جو شرم سے آری بتا رہی ہیں وہ تجھے؟ ارسلان نے آڑے ہاتھوں لیا۔ سبھی ہنسنے لگے۔ عائشہ نے حسب عادت نچلا ہونٹ دانتوں میں داب لیا اور بلش ہوئی تھی۔ وہ جو کہہ رہی تھی ہاں ارحم بہت شرم حیا والا انسان ہے، اب پچھتائے کیا ہوت۔ چلو اوپر چلتے ہیں۔ یہ فریال تھی ارحم کے چھوٹے چچا کی بیٹی۔ عائشہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ شہراز کو وقفے وقفے سے کترا کے میٹھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسیر محبت تھی۔
اس نے فریال کی آنکھوں میں جذبات دیکھے تھے جبکہ شہراز نارمل تھا۔ وہ سب اوپر جانے لگے اور وہ اٹھنے لگی۔ ارحم نے عائشہ کو ٹیکسٹ کیا، ہم میرے کمرے کی ٹیرس میں چلتے ہیں، ان کو جانے دو اور تم امی کے پاس بیٹھی رہو، میں نے تمہیں چیزیں دکھانی ہیں، سمجھی؟ ارحم کے جانب دیکھا، اس نے اشارے سے رکنے کا کہا تھا۔ اس نے چچی کے پاس بیٹھنے کو کہہ کر معذرت کر لی۔ ارحم بھی ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ وہ چچی سے باتیں کرنے لگی، خود اوپر چلی گئی۔ اللہ توبہ! ارحم سیڑھیوں کی ریکنگ کے پاس کھڑا ہو کر اسے بلانے لگا۔ مما، اشو کو بھیجیں، فریال بلا رہی ہے۔ وہ ریکنگ ہے کر ہٹ کر آوازیں دینے لگا۔ چچی نے اشارے سے اسے کہنے کا کہا۔ وہ اوپر سیڑھیوں پر آئی تو ارحم اسے چھت پر لے جانے کی بجائے کمرے میں لے آیا۔ اس نے دھپ سے اس کے کندھے پر گھونسا مارا اور گھورنے لگی۔ فریال لوگ نیچے جائیں گی، میں انہیں نہیں ملوں گی، امی سے پوچھیں گی تو وہ چھت کا کہیں گی۔ ارحم عقل کر لیں تھوڑی سی۔ وہ بھنائی، جانے ارحم، میں اوپر بتا کے آیا ہوں۔ وہ آداب بجا لانے کے سٹائل میں جھکا۔ اسے ہنسی آ گئی اور سب ان کو شرمیلا کہتے ہیں۔ توبہ ہے آپ سے ارحم، کتنے چالاک ہیں آپ۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ایک تو اتنا دماغ لگا کر ڈیٹ سیٹ کی ملنے آئے کے لیے اور اب چالاک کا ٹائٹل اشو۔ اچھا رونا بند کریں، دکھائیں کیا دکھا رہے تھے، مجھے واپس بھی جانا ہے، 10:30 بج چکے ہیں۔ اس نے ارحم کو باور کروایا۔ جانے کی بات سن کر ارحم کا منہ اترتا دیکھ کر اسے گدگدی سی ہوئی۔ جب شادی کے بعد امی جانے کا بولیں گی نا، تمہیں کسی نے اجازت نہیں دینی۔ اچھا، مجھے نہیں پسند آتی وہ عورتیں جو بیوی چلی جاتی ہیں میکے۔ وہ الماری کی طرف جاتے ہوئے کہنے لگا اور بیڈ پر بیٹھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا سب۔ وہ الماری سے کچھ نکال کر اس کی طرف بڑھنے لگا اور آگے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ دماغ تو ٹھیک تھا، ارحم یہ کیا کر رہا ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ارحم اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا جیسے محظوظ ہو رہا ہو۔ وہ ایک ٹانگ موڑ کے دوسری پر بیٹھ گیا اور اشو کا گلابی سا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھ دیا۔ وہ نروس ہوئی۔ ارحم کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ گھبرائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کیس میں سے نفیس سی پازیب نکال کر اسے پہنانے لگا۔ بالکل باریک سفید نگوں سے مزین، باری باری اس نے دونوں پاؤں میں پہنا دیں۔ وہ اٹھ کر اشو کو اٹھانے کے لیے آگے سے ہاتھ بڑھا جب اشو نے ہاتھ تھام دیا۔ وہ کھڑی ہوئی اور اسے لگا اس کے وجود میں پاؤں آج لگ گئے ہیں۔ وہ پائل دیکھتے ہی ایک قدم گھومی، اسے لگا آج کہیں اور ہی قدم رکھا ہے، وہ کسی سیارے پہ ہے، کسی نوری کہکشاں پر۔ اسے لگا بھی اس کے پر لگ جائیں گے، وہ کسی باربی کی طرح گول گھومتی ہوئی میں اٹھ جائے گی۔ بات تحفے کی نہیں تھی، توجہ کی تھی، خیال کی تھی۔ اسے آج لگا تھا کہ وہ ارحم کے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے، جسے وہ اس کے حواسوں پر قبضہ جمائے ہوتا ہے۔ ارحم، یہ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ وہ اپنے پاؤں دیکھتے گھومنے لگی۔ سونے کی وہ پازیب اسے پلاٹینم سے زیادہ قیمتی لگی تھی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ حد نہیں۔ ارحم جانتا تھا اسے اچھا لگے گا، مگر وہ اتنا خوش ہوگی وہ نہیں جانتا تھا۔ نہیں، اپنی گرل فرینڈ کے لیے لایا تھا، اسے پسند نہیں آئی، میں نے تمہارے لیے رکھ دی۔ شرمیلے نے اس سے تپایا تھا۔ وہ اتنی مست تھی کہ اس کے لفظوں پر غور کرنا نہ پائی، ورنہ شاید اس پائل والے پاؤں سے ہی اس کے پاؤں پر ایک کک لگا دیتی۔ وہ 12 بجے گھر آ گئی۔ نفیسہ چچی امی سے معذرت کرنے لگیں کہ دیر ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور نہ امی کی آنکھوں میں غصہ وہ محسوس کر چکی تھی۔ وہ موقع دیکھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اب اس نے صبح ہی باہر آنا تھا۔ وہ جانتی تھی امی رات گئی بات گئی کی مستاق کو بھول چکی ہوں گی۔ اگلی صبح یونی کینٹین میں وہ نوریہ، صفا اور جویریہ کی عدالت میں موجود تھی۔ اپنے گروپ کی وہ اکلوتی ریلیشن شپ والی لڑکی تھی۔ اس بنا پر اسے وہ بہت رشک کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھی کہ اسے اتنا پیار کرنے والا فیانسی ملا۔ اب نوریہ کا موقف تھا کہ شروع سے بتائے اس کی کیسے خاطر مدارت ہوئی، کیا باتیں ہوئیں، ارحم نے کیا کہا اور وہ اکیلے ملے تو نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے اس نے سوچا تھا ارحم نہ آیا تو کیا بتائے گی، اب اتنی پذیرائی کے بعد کچھ بولنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ بھلا وہ کیسے یقین کرتی کہ ارحم جیسا شرمیلا انسان اتنا رومانٹک ہو سکتا ہے۔ اس نے چپ رہنے کی میں ہی عافیت سمجھی اور الا بلا باتوں میں انہیں الجھا دیا۔ چلو کچھ کھاتے ہیں۔ نوریہ بیگ سنبھالتے اٹھی۔ جویریہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔ بیٹھو ادھر، وزن دیکھو اپنا، کھا کھا کے بھینس بنتی جا رہی ہو، صرف کھانے کے لیے ہی زندہ ہو۔ نازک سی جویریہ نے اس کے ہلکے فروی مائل جسم پر چوٹ کی اور نوریہ کا منہ بن گیا۔ ہاں واقعی یہ کھانے کے لیے زندہ ہے، صفا ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ اسے ایک دن کھانا نہ ملے تو شاید یہ بھوک سے زیادہ صدمے سے مر جائے گی۔ صفا کی بات پر وہ دونوں ہنسنے لگی۔ اور تم کس لیے زندہ ہو بتاؤ ذرا، 22 کی ہونے والی ہو، ابھی تک سنگل۔ نوریہ نے حساب برابر کیا۔ ادھر آ کر اسمبلی میں ایک سیٹ جیتوں گی، عوام کے لیے کام کروں گی۔ وہ مزے لے کر اپنا مستقبل بتانے لگی۔ اور تم کس کے لیے زندہ ہو میڈم؟ ایم اے انگلش کرنے کے بعد پروفیسر بنوں گی، کتابیں لکھوں گی، کیا کروں گی؟ یارم کا بزنس میں ہاتھ بٹاؤں گی۔ صفا نے عائشہ کے ارادے جاننے چاہے۔ میں تو بس ارحم سے شادی کرنے کے لیے زندہ ہوں، مجھے نہیں کرنی، جاب نہ پڑھنا ہے، بس شادی کرنی ہے، اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔
وہ رات یاد آ گئی تھی۔ ان تینوں کا منہ کھل گیا۔ عزائم تھے کیا؟ پلاننگ تھی کیا؟ ارادے تھے کیا؟ گول سیٹ کیا تھا عائشہ نے اپنی زندگی میں؟ شادی، بس عائشہ شادی تو ایک دن ہونی ہی ہے، پھر تم پڑھ لکھ کر کیوں نہیں ڈگری حاصل کرنا چاہتی؟ تم جا کر ہانڈی چلائی کرو گی، یہی سنبھالو بی بی۔ جویریہ کو جی بھر کے تاؤ آیا تھا۔ ڈگری تو میں نے اپنے بچوں کو دکھاؤں گی، دیکھو آپ کی ماں کتنی پڑھی لکھی ہے، آپ لوگوں نے بھی ماما کو فالو کرنا ہے۔ عائشہ مزے سے کہنے لگی تو وہ مکمل سنجیدہ تھی۔ تم اپنے بچوں کی پیداوار ہوتے ہی شادی کر دینا تاکہ وہ کچھ اور سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ اپنی ماں کو فالو کریں گے تو زندگی میں بس شادی ہی کر سکیں گے۔ جویریہ کا دل چاہا سر پیٹ لے، یہی حال ان دونوں کا بھی تھا۔ وہ اٹھ گئیں اور باہر جانے لگی تھیں، ساتھ ہی عائشہ پر فکریں کس رہی تھیں۔ عائشہ برے برے منہ بناتی ساتھ چلنے لگی۔ ارحم اپنے بابا کے ساتھ پنڈی جا چکا تھا، ان کا بزنس وہیں سیٹ تھا اور رہائش کراچی میں تھی۔ وہ وہاں بزنس کے اسرار و رموز سمجھ رہا تھا اور یونی میں بھی بزنس کا شعبہ اپنایا ہوا تھا۔ وہ پکا کاروباری بندہ بننا چاہتا تھا۔ وہ نوریہ، جویریہ اور صفا کے ہمراہ باہر چلی گئیں اور گاڑی کے لیے انتظار کرنے لگیں۔ ڈرائیور بس آنے والا ہی تھا۔ چلو عائشہ، تمہیں آئس کریم بھی کھلا کر لے آئیں اور گھر بھی ڈراپ کریں۔ یہ عاذر تھا، ارحم کا کلاس فیلو، جسے ارحم کی کبھی نہیں بنی۔ وہ اپنی ہیوی بائک اس کے پاس روکے اسے تنگ کر رہا تھا۔ آج انتہائی بگڑا ہوا، غلط کاموں میں پڑا ہوا ایک پڑھا لکھا جاہل انسان تھا۔ اس کی سیاسی پارٹیوں سے تعلقات کی خبریں بھی آئے دن سامنے آیا کرتی تھیں۔ آج پہلی بار وہ عائشہ کے راستے میں آیا اور آج ارحم بھی نہیں آیا تھا۔ عائشہ نے اسے سلیقے سے انکار کر دیا، جس کے بعد وہ کافی دیر دھوپ میں ان کے آگے بائک روک کے کھڑا رہا۔ وہ لوگ وہاں سے پارکنگ میں آ گئے۔ وہ ہنستے ہوئے بائک ان کی طرف لے آیا۔ اوہ کم آن عائشہ، اچھا لگتا ہے یونی فیلوز کو انکار کرتے ہوئے، وہ بھی جب کوئی اتنے پیار سے کہہ رہا ہو۔ وہ خبیث پن کی انتہا پر تھا۔ تھینک یو عاذر، بٹ میرا ڈرائیور آنے والا ہے، سو اس کی ضرورت نہیں۔ اگین تھینکس، وہ ضبط کرتے چبا چبا کر بولی۔ ارحم کے ساتھ تو بڑی بے تکلفی ہے بھائی، ہم سے کیا دشمنی ہے؟ وہ کمینے پن سے اچھا، اور آج حرم نہیں تھا تو وہ ناک سے کیا ہو جاتا۔ اگر آپ کو پتہ نہیں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ارحم میرا ہونے والا شوہر ہے اور یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، آپ کو اس سے لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ عائشہ کا منہ سرخ ہو گیا۔ وہ گردن پیچھے کر کے کھل کے ہنسا تھا اور بائک کے سائلنسر سے دھواں نکالنے لگا۔ بکواس بند، جس پر اتنا گھمنڈ ہے نا تمہیں، ورنہ وہی ختم کر دوں گا، سمجھی تم ایڈیٹ۔ وہ تنفر سے کہتا بائک بھگا لے گیا۔ عائشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اسے ڈرائیور کے آنے کا کہہ کر نوریہ نے ہلایا تھا۔ یہ سب ارحم کو نہیں بتانا تھا، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ گھر آ کر اس کی ارحم سے اس کی بات ہوئی، اس نے 1-2 دن میں آنے کا کہا تھا۔ عائشہ نے ہر بار کی طرح آ جاؤ کی رٹ نہیں لگائی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ کچھ پریشان تھے۔ ارحم نے محسوس کیا تھا ایسا نہیں ہو سکتا تھا، نہ وہ محسوس نہ کرے۔ نہیں ٹھیک ہوں، بس وہ مڈ آنے والے ہیں، اس کی ٹینشن ہے۔ عائشہ نے اسے ٹالا۔ اچھا، پہلے تو تم کبھی پیپرز کی وجہ سے پریشان نہیں ہوئی، یہ تبدیلی کب سے آئی ہے؟ ارحم نے جانچا۔ افا ارحم، آپ بھی پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، اس نے منہ بسورا۔ تم بھی تو فضول میں میری یاد کو جوگ لے کر بیٹھ گئی ہو۔ ارحم نے اسے تپانے پر اترایا تھا۔ آ جاؤں گا 1-2 دن میں، وہ محظوظ ہوا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے کال کاٹ دی اور تھوڑی بہتر ہوئی تھی، ورنہ صبح والی بات کو لے کر وہ بہت اپسیٹ ہوئی تھی۔ خیر ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے جو عاذر مجھے یا ارحم کو اللہ نہ کرے نقصان پہنچائے گا، اور ویسے بھی ارحم کو آخری سال ہے، پھر تو اس نے پنڈی چلے جانا ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی اور بال لپیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دن اڑنے لگے، چچی شادی پر زور دینے لگیں۔ ارحم کی ڈگری ملنے کا کچھ ہی وقت تھا اور باقاعدگی سے یونی آ رہا تھا۔ ایسے ایک دن وہ چھٹی کے بعد یونی میں بینچ پر بیٹھے تھے، عائشہ کے رجسٹر کے پاس ہی تھے کہ وہ اسٹرا اسے جوس پیتے ارحم کی باتیں سن رہی تھی، اور وہ ارسل کے اسلام آباد جانے اور پھر اس کے بعد اسے بتلا رہا تھا۔ عائشہ اسے سن کم اور دیکھ زیادہ رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو چکا تھا۔ جم جوائن کرنے کے بعد اس کے جسم میں انوکھی کشش سی آ گئی تھی۔ اس وقت بلو جینز اور وائٹ ڈریس شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی داڑھی پہلے سے زیادہ نمایاں تھی اور مونچھیں اس کے اوپر ہونٹ سے ٹچ ہوئی تھیں۔ جب وہ اس کے بولنے لگتا تھا تو ساتھ ساتھ وہ بھی حرکت کرنے لگتی تھی۔ اشو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، کہاں گم ہو؟ اس نے اتنی محویت سے دیکھنے پر اسے ٹوکا۔ شادی کر لیں؟ عائشہ کے منہ سے نکلا تھا۔ اگلے ہی لمحہ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دابا تھا۔ وہ گڑبڑائی، یا اللہ، سن تو نہیں لیا؟ کیا کہہ رہی ہو اشو؟ شادی کیا؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں ارحم، میں کہہ رہی تھی کہ ارسل بھائی کو شادی کر لینی چاہیے نا، کتنا مزہ آئے گا، میں اور آپ بھی چلیں گے ساتھ۔ اس نے بات سنبھالی۔ تم جانتی ہو شادی اس کی زندگی کی آخری ترجیحات میں سے ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اچانک عاذر کی بائک ان کے قریب آ کر رکی۔ وہ جان بوجھ کے ہارن پہ ہارن دینے لگا اور ساتھ میں کلچ گھمانے لگا اور پھر بائک سے ان کے اطراف چکر کھانے لگا۔ عائشہ ارحم کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس طرح چھپنے سے کیا ہوگا عائشہ، میں تمہیں پھر بھی لے اڑوں گا۔
وہ خبیثگی سے بولا۔ ارہم کا منہ سرخ ہو گیا اور اس نے پہلے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے نور اور صفالیہ لوگوں کی جانب چھوڑا اور خود عازر کی طرف آیا۔ ارہم اور عازر کے درمیان لڑائی ہوتے دیکھ کر ارہم کے دوست بھی اس کی جانب بڑھ گئے تھے اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا تھا ارہم نے عازر کا ہاتھ توڑ دیا تھا۔ ارہم کے سر اور بازو پر چوٹ آئی تھی اور اس کے سامنے بیٹھا تھا عائشہ کے آنسو نکل رہے تھے۔ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا، وہ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی گلٹی تھی۔ ارہم کے ہونٹ کے پاس سے خون رس رہا تھا۔ وہ عائشہ کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تم رونا بند نہیں کرو گی مطلب؟ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ارہم آپ یوں نہیں، چھوڑ دیں پلیز، وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ وہ گڑبڑائی تھی۔ کچھ نہیں ہو سکتا وہ اشو، کچھ بھی نہیں، سب جانتے ہیں اس نے خود دست دراز کیا تھا۔ تم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑو اور شادی کی تیاریاں کرو۔ یوں نہیں جانا بند، شادی کی بات پڑھ لینا جتنا مرضی پڑھنا چاہو۔ اس نے اسے خوف سے نکالنا چاہا۔ ارہم وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اوف اشو، اتنی تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ وہ کر لایا۔ اشو رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ کہاں تکلیف ہو رہی ہے ارہم؟ میں آپ کو بینڈیج دیتی ہوں، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ بیٹھو واپس۔ اس نے اسے واپس بٹھایا۔ مجھے تمہارے آنسو سے تکلیف ہو رہی ہے، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ کیا تم سمجھ رہی ہو؟ اسے پرسکون کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئی۔ امی اور نفیسہ بیگم چلی آئیں۔ میرے خیال سے ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ نفیسہ بیگم کچھ متحوش سی ہوئیں۔ امی نے سر ہلایا۔ وہ آسودگی سے مسکرا دی اور اس کا موڈ بہتر ہوا تھا۔ ارہم اس کی جانب دیکھ کر ذومانی انداز میں مسکرایا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ بڑی بات تھی۔ ان کی شادی کی ڈیٹ 6 ماہ بعد رکھی گئی تھی۔ وہ شادی کے تیاریوں میں مصروف تھی۔ ہواؤں میں اڑتے وہ ارہم سنگ رخصت ہونے کے خواب دیکھنے لگی اور اس کی منزل قدموں تلے جیسے آنے والی تھی اور وہ بے حد خوش تھی۔ ارہم یونی سے ڈگری لے کر پنڈی جا چکا تھا اور کال اور میسج کے ذریعے رابطے میں تھے۔ ان کا رابطہ اب برائے نام ہی تھا۔ ارہم اسے ٹوکا کرتا تھا کہ عادت ڈالو رہنے کی بات کرتے کرتے شادی کے دن نزدیک آ گئے تو منہ پر پھٹکار برسے گی۔ وہ انسنی کر دیتی اور روز سوچتی کل سے بات کم مگر پھر وہی حال۔ ارہم کو بتاتی تو وہ ہنس دیتا اور اسے چڑھانے لگتا۔ وہ منہ پسور لیتی تھی۔ عازر ملک سے باہر جا چکا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے ان دونوں میں سے ایک چیز ختم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ ان دونوں میں سے کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے اس کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ عائشہ کو پھر سے وہ بندہ تنگ کرنے لگا۔ وہ فیس بک بند کرنے کا سوچنے لگی تھی۔ ارہم اس نے تذکرہ نہیں کیا تھا۔ وہ بلا وجہ اسے اپنی وجہ سے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اس شخص نے اس کا کہیں سے نمبر لیا اور اب مستقل مزاجی سے اس کے پیچھے تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا نہایت ڈھیٹ انسان تھا۔ نہ کوئی غیر اخلاقی بات کرنا اور نہ کچھ بات کرنے کے لیے اصرار۔ عائشہ سنجیدگی سے نمبر چینج کرنے کا سوچنے لگی کیونکہ وہ بلاک ہونے کے باوجود دوسرے نمبر سے آ جاتا۔ ان کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، بس کچھ ہی مہینے تھے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان میں سے ایک واقعی ختم ہونے والا تھا اور وہ انسان تھا، یہ چیز، یہ وقت آنے پر پتہ لگنا تھا۔ عائشہ نے تنگ آ کر اس بندے سے بات کرنے کا سوچا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ عائشہ خوف سے اسے میسج کر کے رپلائی کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ بے خیالی میں ناخن کوترنے لگی۔ سلام، ہمیشہ کی طرح مؤدب انداز۔ وہاں سلام، جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ لٹھ مار انداز میں عائشہ نے پوچھا۔ جی میں کچھ نہیں چاہتا، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہی موقف، مگر آپ کو بات کیوں کرنی ہے اور کیا کرنی ہے؟ اس نے تحمل سے بوچا۔ آپ سنیں گی؟ اس نے جیسے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ کو ترس آیا۔ پہلی غلطی۔ جی سنوں گی، بولیں۔ اس نے پوچھا۔ میں پیرالائز ہوں، اس نے انکشاف کیا۔ عائشہ دم بخود رہ گئی۔ اور وہ یہ ساری بات میسج کے ذریعے ہو رہی تھی۔ عائشہ اس کے تاثرات جاننے سے قاصر تھی۔ تو میں کیا مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے؟ اس نے جانچا۔ وہ ابا، اس نے ویڈیو کال کرنے کا کہا جواباً۔ عائشہ سچ پٹائی۔ اچھا مان لیا، مگر میں مدد کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں۔ اس نے جاننا چاہا۔ میں کب آپ سے اپنا علاج کرنے کو کہہ رہا ہوں عائشہ؟ وہ جیسے خود ترسی کا شکار ہوا تھا۔ پھر اشو متجسس ہوئی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے دوستی کر لیں بس۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات دہرانے لگا۔ دیکھیں میں عائشہ نے بتانا چاہا کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، نہ ہی کسی سے دوستی کرتی ہے، یہ اس کی شادی ہونے والی ہے، مگر اس سے پہلے ہی وہ کہنے لگا۔ میں جانتا ہوں آپ کی شادی ہونے والی ہے، آپ اپنی مگیدہ سے بہت محبت کرتی ہیں میم، بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اس کی بات کاٹ کے کہا۔ یہ آفر آپ کسی اور کو کیوں نہیں دیتے؟ دنیا بھر پڑی ہے لوگوں سے جو یہ ثواب کا کام سمجھ کے کرتے ہیں۔ وہ تلخ ہوئی۔ میں اتنا بیکار نہیں ہوں عائشہ، نہ ہی اتنا گرا پڑا ہوں کہ دوسری لڑکی کو دوستی کی آفر کروں۔ مجھے بس آپ سے سروکار ہے۔ عائشہ جان گئی وہ چکنا گھڑا تھا۔ اوکے ٹاک ٹو یو لیٹر۔ وہ آف ہو گئی۔ اف، اس سے سر میں درد محسوس ہوا تھا۔